اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل جو سفیر حسین علیہ السلام ہیں، امام علیہ السلام جب مدینے سے مکہ و کربلا جانے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے تو اس سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کو آپ نے پہلے سے ہی کوفہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، اور وہاں جناب مسلم 9 ذی الحجہ کو شہید ہو گئے اور 2 بچوں کو ساتھ لے گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کہاں رہے، آخر میں وہ بھی گرفتار ہو گئے، قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ چھوٹے بچوں کی عمریں 9 اور 10 سال کی تھی۔ جناب مسلم انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مسلم تم چلے جاؤ میری طرف سے نائب ہو کر کوفے اور وہاں کے حالات سے مجھ کو مطلع کرو، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں گھر آؤں؟ فرمایا ہاں اجازت ہے۔ وہاں سے نکلے تو ان 2 بچوں کو لائے اور عرض کرتے ہیں آقا یہ میرے ساتھ بڑے مانوس ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کو بھی لیتا جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی شکلیں دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، فرماتے ہیں ہاں بھائی مسلم ان کو بھی لیتے جاؤ، کیونکہ ان کے لیے بھی جگہ معین ہو چکی ہے۔ جناب مسلم وہاں شہید ہو گئے، بعد میں یہ بچے بھی دریا کے کنارے شہید کر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک منزل پر نماز صبح باجماعت ادا ہوئی۔ نماز کے بعد آپ کی حالت یہ ہے کہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اصحاب پریشان ہیں کہ کیا معاملہ ہے، آج کیوں پریشان ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے خود ہی سر اٹھایا اور کہا بھائیو ذرا کوفے کے راستے کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہاں سے کوئی آنے والا نظر آئے تو میرے پاس لے آؤ۔ چند منٹ کے بعد ایک شخص نے کہا آقا مجھے ایک شخص دور سے نظر آ رہا ہے کہ اس کی طرف آ رہا ہے اور یہی کوفے کا راستہ ہے۔ آپ نے کہا ہاں اس شخص کو ذرا میرے پاس لے آؤ۔ آنے والے شخص نے دور سے جب قافلے کو اترتے ہوئے دیکھا اور ایک شخص کو اپنے طرف آتے دیکھا تو راستہ کاٹنا چاہا۔ اتنے میں یہ گھوڑے کو دوڑا کر وہاں پہنچ گیا، قریب پہنچ کر کہا بھائی تم ڈرو نہیں۔ وہ رک گیا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہمارا سردار تمہیں بلا رہا ہے، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو ذرا ہمارے سردار کے پاس چلو۔ اس نے کہا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ امیر المؤمنین کے فرزند نواز رسول حسین ابن علی ہیں۔ یہ جو سنا تو وہ مطمئن ہو کر کہنے لگا کہ میں چلنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے۔ وہ آ کر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ نے سر اٹھایا، فرماتے ہیں کہ بھائی کدھر سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ یہ جو سنا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے کہا مولا ذرا اٹھ کر الگ ہو تو میں کچھ بیان کر دوں۔ آپ نے فرمایا بھائی گھبراؤ نہیں، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے سر سے امامہ اتار کر زمین پر پھینکا اور کہا آقا میرے مولا حسین میں کوفے سے جب چلا ہوں تو یہ دیکھ کر چلا ہوں کہ مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا رہی ہے اور مسلم کا سر کوفے کے دروازے پر میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے سنا تو بے ساختہ آنسو نکل آئے اور رونے لگے۔ تمام اصحاب اور عزیزوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد امام علیہ السلام اٹھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں پہنچے۔ زینب بھائی کو اس طرح دیکھ کر گھبرا گئی مگر کچھ پوچھا نہیں۔ فرمایا میری بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹی رقیہ کو لے کر آؤ۔
یہ بچی 5 یا 6 سال کی تھی۔ جب وہ لائی گئی تو آپ نے زانوں پر بٹھایا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بہن زینب وہ گوشوارے جو ہم نے کبھی لیے تھے ذرا ان کو لے آؤ۔ اپنے ہاتھ سے اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے، سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ بچی آخر اہل بیت کے گھر کی تھی، کچھ گھبرا گئی اور پوچھنے لگی چچا جان میرے بابا تو زندہ ہیں، یہ شفقت تو آپ یتیموں کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹی اگر تمہارا باپ زندہ نہیں تو حسین تو زندہ ہے، اس کے بعد حسین کو اپنا باپ سمجھنا۔ ارے مسلم کی بیٹی رقیہ خوش قسمت تھی کہ باپ کا انتقال ہوا تو حسین موجود تھے، لیکن ہائے سکینہ کی قسمت، جب امام حسین دنیا سے اٹھے تو کسی نے تسلی نہ دی بلکہ شمر کے تماچے کھائے اس بچی نے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔